بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سمارٹ لائف کاسٹ کے معزز سامعین اور ناظرین کے لیے شمشیر بے نیام کی نئی قسط پیش خدمت ہے۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگیں۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اسی بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیو بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا، رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن سعد نے رسیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیو بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا اور کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیو سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ۔ حیو بن اخطب نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودہ کی قسم، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حیو کعب بن سعد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیو نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملے کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹو۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیو بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حیو نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو۔ جو کہو گے، جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیو بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حیو کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں۔ میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ حیو نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے،
سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس نے کہ مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی، اور وہ شاہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی، یہ لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا۔ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جلد رنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز ہی یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے، یہودن نے بتایا۔ باپ نے حیو بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حیو کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حیو بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حیو کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعہ کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے، یہ جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھا عرب کے مشہور شاعر حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے
اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا کہ وہ ان کلوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چگے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خدون حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑیں، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلیں اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گی۔ یہودی نے کہکہا لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی روک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گیں جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ قلعہ میں چلی گئیں۔ حسان، صفیہ نے اپنے شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا۔ اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ حسان نے مشاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت نہیں، مجھے بھی نہیں، اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ صلاح کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندقوں پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر، معاہدوں اور
سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سلار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہے؟ سرار عینیہ نے رسول خدا کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا کے ایلچی نے کہا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سلار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑا طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سلار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے گھروں سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم، میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سلار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں ہمارے تیر مایوس ہو گئے، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول کریم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ نہیں، چند پرجوش آوازیں اٹھیں، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں اور ایسے دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ تین اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول خدا کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں ہے، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم نے کہا، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔
پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس جانے کا پیغام بھیجا تھا اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت، اور رسول خدا نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، میرے اللہ کے سچے نبی نعیم نے جواب دیا، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور کے اور اسلام کے شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی، خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ کر ادھر آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہیں۔ رسول کریم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ، نعیم نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت و نعیم، رسول اللہ نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات تو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں ہوں۔ نعیم نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر و بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، جو خوبصورت لڑکیاں جو ہیو بن اختب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی، اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، تم انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدہ میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔